باتھ روم میں عام طور پر سٹروک زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ باتھ روم میں فالج کا حملہ عام طور پر زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس طرح اگر آپ اپنے سر پہ پانی پلائیں تو خون تیزی سے سر کی طرف اٹھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل AIA نالج پوائنٹ کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں، آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو آج ایک بہت ہی خاص موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ موسم گرما کا آغاز ہو چکا ہے اور ان دنوں میں فالج کا جو ایک اٹیک ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو آتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے انسان کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو چونکہ گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے نہانا جو ہے وہ ایک زیادہ روٹین سے ہو جاتا ہے، تو اس کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، بس آتے ہیں اور بلا جھجک جو ہے وہ ہم پانی کے نیچے چلے جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ جو ایک بہت سنگین اور خطرناک بیماری ہے وہ گھیر لیتی ہے۔ تو آج اس پہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور یہ ہوتی کیوں ہے۔ تو باتھ روم میں عام طور پر سٹروک زیادہ کیوں ہوتا ہے، یعنی فالج کا حملہ جو ہے وہ زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ جب ہم باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سب نے دیکھا ہوگا، اور عموماً لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے سر اور بالوں کو بھگو دیتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ اس طرح اگر ہم سر پہلے دھو لیں گے تو خون تیزی سے سر کی طرف اٹھتا ہے اور شریانیں ایک ساتھ پھٹ سکتی ہیں اور نتیجے کے طور پر فالج ہوتا ہے اور انسان پھر زمین پر گر جاتا ہے۔ دنیا بھر میں متعدد مطالعات کرنے کے بعد اور تحقیقات کرنے کے بعد ایک رپورٹ سامنے آئی، اور وہ جو رپورٹ تھی نہانے کے دوران فالج کے باعث موت یا فالج کے کینسر میں روز بروز جو اضافہ ہو رہا ہے اس پر انہوں نے ایک بات کی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ غسل کرتے وقت کچھ اصولوں پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں تو آپ بچ سکتے ہیں۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صحیح اصولوں کے مطابق غسل نہیں کرتے ہیں تو آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ صحیح اصول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہاتے وقت سر اور بالوں کو پہلے نہ بھگوئیں، کیونکہ انسانی جسم میں خون کی گردش ایک خاص درجہ حرارت پر ہوتی ہے، اور جسم کا درجہ حرارت باہر کے درجہ حرارت کے مطابق ہونے میں کچھ وقت بھی لگتا ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ۔ اور ڈاکٹر کے مطابق سر پر پانی سب سے پہلے خون کی گردش کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے اور پھر اسے فالج کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ضرورت سے زیادہ بلڈ پریشر دماغ کی شریانوں کو پھاڑ دیتا ہے، اور اس لیے پھر وہ نتیجتاً جو ہے وہ یا تو فالج ہو جاتا ہے یا شریان پھٹ جاتی ہے یا انسان گر جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بیماریاں جو ہے وہ پھر انسان کو گھیر دیتی ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے جو تحقیق میں انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے پاؤں بھگوئیں اپنے، اور پھر آہستہ آہستہ کندھے کو اوپر کی طرف بھگو دیں۔ تو جب منہ تک پانی آ جائے تو سب کے آخر میں اپنے سر پر پانی ڈالیں۔ جب یہ طریقہ ہوگا تو ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا، اور جو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے جن کو وہ بھی نہیں ہوگا، اور درد جن کو رہتی ہے ہڈیوں میں ان کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ خاص طور پر بزرگوں کو اور بیمار جو احباب ہیں ان کو یہ طریقہ اگر بتائیں۔ اور یہاں پہ آپ کو میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سنت کے مطابق بھی طریقہ یہی ہے۔ دین اسلام ایک اتنا خوبصورت دین ہے کہ جو ہماری ہر معاملے میں اتنی اچھی رہنمائی کرتا ہے کہ جو سائنس آج 1400-1500 سال بعد جس بات کو پروف کر رہی ہے، اور دنیا میں پتہ نہیں کتنا وقت لگا کے لوگوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان نے، قرآن نے، حدیث نے ہمیں آج سے 1500 سال پہلے ہی اس بات سے آگاہ فرما دیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے عمل نہیں کیا، اور آج جب ہم ذلیل و خوار ہو گئے تو پھر سائنس کی تحقیق کے مطابق ہم نے عمل شروع کیا۔ لیکن اگر حقیقتاً ہم دیکھیں تو اسلام ہمیں آغاز میں ہی آگاہ کر چکا اور ہمیں بتا چکا کہ اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ محفوظ بھی رہ سکتے ہیں اور اللہ کے حضور اجر کا حقدار بھی آپ لوگ بن سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دو کام کرنے چاہیے۔ ایک تو ہم اگر یہ کام کریں گے تو سائنس کے لحاظ سے، ڈاکٹریٹ کے لحاظ سے بھی ہم محفوظ رہیں گے، اور دوسرا اگر ہم اس کام کو کرتے وقت سنت کا طریقہ ذہن میں رکھیں اور نیت بھی کر لیں تو اس سے ہم اللہ کے حضور اجر و ثواب کے بھی مستحق ٹھہریں گے۔ تو اس بات پر عمل کریں اور اپنے احباب تک اس بات کو پہنچائیں، اور اپنے دعا میں ہمیں خصوصی یاد رکھیں۔ دیکھتے رہیے AIA نالج پوائنٹ، جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔